شروع ہے۔ آیت نمبر 102۔ وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما۔ فإذا قضيتم الصلاة، جب تم نماز پڑھ چکو، فاذکروا اللہ، تو اللہ کی یاد کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے اور بیٹھے، وعلی جنوبکم، اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کی یاد کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوئے اور وہ جب کروٹ بدلے سویا سویا، ایک طرف کا سوتا تھک جاتا ہے تو تھکن کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے جب وہ دوسری کروٹ بدلے تو وہاں پہ وہ کلمہ شریف پڑھے، تو کلمہ شریف پڑھنے سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کروٹیں بدلی جاتی ہے، یہ کروٹ کا جب بدلنا ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک تقدیر کا بہت غالب، اس طرح صحابہ کہف جو تھے 300 سال سے زائد عرصہ اصحاب کہف غار کے اندر سوئے رہے، اتنا سوئے، اور حضرت عزیر جو تھے وہ تو 100 سال سوئے تھے، اصحاب کہف جو تھے وہ 300 سال تک، اور ان کی کروٹیں جب تبدیل کی گئی، ہر 6 ماہ کے بعد
اصحاب کہف کے جتنے بھی صحابہ تھے ان کی کروٹ بدلی جاتی تھی. تو جو کروٹ تبدیل ہوتی تھی تو اللہ پاک کی طرف سے یہ معاملہ تھا، ڈیوٹی فرشتوں کی تھی. اس کے اندر یہ تھا کہ جو قلب باسط ذرائع بالوسیط، جو کتا تھا جو ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا غار کے دہانے پر، وہ بھی اتنے عرصے گزر جانے کے بعد نہ گلا نہ سڑا نہ مرا، وہ بھی صحیح سلامت رہا. یہ تو اللہ کا قرآن ہے. تو اتنے سال گزر جانے کے بعد کتے کا صحیح رہنا اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ان کو اندر غار کے اندر اتنی سردی لگی نہ اتنی گرمی لگی، وجود ان کے سلامت رہے. اور حیرت انگیز گفتگو یہ ہے کہ جو چیز ناپاک ہوتی ہے وہ کتا ہے. تو کتا وہ جانور ہے کہ جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس گھر میں ہو اللہ اس گھر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. کچھ کتوں کی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، رکھوالی کے حوالے سے، شکار کے حوالے سے، جس طرح کے لوگ، یعنی کہ وہی کا نزول تھا تو باہر کتا بیٹھا تھا. جبرائیل علیہ السلام خیمے کے اندر داخل نہیں ہوئے. پھر پیغام الہی تھا، کس وجہ سے اندر نہیں تشریف لائے کہ اندر کتا ہے. خیمے کے آگے خیمہ لگا تھا، کہ کتا دانے پہ بیٹھ گیا. یعنی اتنا ناپاک جانور ہے جسے سوکھا ہو یہ کم پلید ہے، پانی سے تر ہو جائے تو یہ زیادہ پلید ہے. اتنا ایسا جانور جو ناپاک ہو، نجاست والا ہو، تین اتنے عرصے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے. کون رکھا؟ کس نے رکھا؟ اللہ تعالیٰ. ہم اس لیے تو کہتے ہیں کہ 350 سال بھی ہوتا، 650 سال بھی ہوتا تو رب رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ بس یہی کہتے ہیں کہ میرا نبی بھی، یہ تو کتے کی مثال ہم نے بھی جو ناپاک ہے، نجاست والا ہے، میرا نبی تو وہ ہے جس کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا ایمان کو حاضر ناظر رکھیے، اس بات کو سوچ کہ حضور کی جو ذات ہے وہ کتنی مقدسہ ذات ہے. اور جن کے وجود کی برکت سے جہاں پہ لگا، جہاں پہ بیٹھے، اللہ نے ان کے وجود کی برکت سے ریاض الجنہ بنا دیا، باب البقیع بنا دیا. یعنی مدینے کے خطے کو جو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، اللہ نے شفا کا گھر بنا دیا. ان چیزوں کو ماننا پڑے گا کہ میرے نبی کے وجود کی برکات جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہے. تو بات صرف کروٹ سے نہیں کہ 6 ماہ کے بعد جب بندوں کی کروٹیں تبدیل ہوئی تو 6 ماہ کے بعد کتے کی کروٹ بھی 6 ماہ کے بعد چینج ہوتی تھی. اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے والا بنائے. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی تو یہی دین ہے. سب سے بڑھ کر دین یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا. جس بندے کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے وہ بے دین بندہ ہے. جس کو قرآن کی سمجھ آ گئی وہ سمجھے گا اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا. دیکھیے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، میری آپ ایک ہوتی عبادت کرنا. کیا ہوتا ہے؟ عبادت. ایک ہوتا ہے عبادت پہ جبر کرنا. عبادت پہ جبر کیسے ہوتا ہے کہ بندہ رات کو سوئے نہ، دن کے وقت بھی کام کرتا رہے. تو میرے آقا کریم کی بارگاہ میں ایک عورت ایسی آئی تھی جس نے کثرت سے روزے رکھتی تھی، رات بھر قیام کرتی.
میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، تمہیں مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں کہ موضوع پر جو مسئلہ اللہ نے امت کو مشقت میں نہیں ڈالا، قرآن کی طرف دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ تو قرآن جو ہے ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، اور باعث شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول بھی ہے، اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ قرآن سے ایسی برکات نکلتی ہیں، کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو۔ وہ اللہ پاک کو تین چیزیں بڑی پسند ہیں: لسان ذاکر، وقلب شاکر، وجسد علی البلاء صابر۔ ذکر کرنے والی زبان، وقلب شاکر، اور شکر کرنے والا دل، وجسد علی البلاء صابر، اور مصیبتوں پہ صبر کرنے والا جسم۔ اس وجہ سے کہ اللہ اپنے بندوں پہ یہ تینوں چیزیں جس کے اندر آ جائیں، کون سی جی؟ زبان سے بولیں گے آگے سے، آپ کا بھی تھوڑا سا امتحان ہوتا ہے کہ واقعی سن رہے ہیں۔ پہلا کیا بتایا آپ نے؟ دوسرا دل کا شکر کرنے والا جو دل ہوتا ہے وہ قلب شاکر، اللہ کی ذات پہ شاکر رہنے والا، اور تیسرا جسم جو بھی بلائیں آئے اس پہ بندہ صبر کرے، اس پہ صبر کرے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، حسب دستور نماز قائم کرو۔ یعنی نماز پڑھ کے بندے کو کچھ ٹائم کے لیے، کچھ وقت کے لیے اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جس بندے کا مسجد کا دل نہیں لگتا، اس کے دو مسئلے ہوتے ہیں: یا تو اس بندے کا دل سیاہ ہوتا ہے، یا گناہوں کا بار زیادہ ہوتا ہے، اس کو مسجد کے اندر اس کا دل نہیں لگے گا۔ جیسے وہ مسجد سے باہر جائے گا، اس سکون گرمی محسوس کرے گا۔ جیسے مچھلی پانی کے اندر سکون میں رہتی ہے، تو مومن جو ہے وہ اللہ کے گھر کے اندر سکون ملتا ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ بے سکونوں کو سکون ملتا ہے۔ جب بندہ سوچے تو جس کو مسجد کے اندر سکون ملے نا، وہ سمجھ لے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہے، میرا رب مجھ پہ۔ کوئی بندہ کسی کے گھر جائے، کتنی دیر بیٹھے گا؟ 2 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ باتیں کرے، اٹھ کے چلا جائے گا۔ تو جو زیادہ دیر بیٹھے گا جانے لگتا ہے تو کہتے یار تھوڑی دیر اور بیٹھ گیا، کہتا نہیں یار ہمارے گھر کی مصروفیات ہے، کہتا نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، اور بیٹھ گیا۔ آج کل تو پوری جو توڑ ہے، بلکہ کہ اللہ کے گھر وہی بیٹھتا ہے جسے اللہ بٹھاتا ہے۔ اللہ بندہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ جس کا دل اللہ کے گھر میں لگے۔ اللہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ کب؟ وقت مقررہ پر فرض ہے۔ جب بھی نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہمیں نماز کو باجماعت پڑھنی چاہیے۔ آیت جو ہے جو ہمارے اذان پڑھنے والے احباب ہیں، جو جگیرسا پڑھتے ہیں فجر کی اذان، یہ آیت بھی اگر آپ یاد کر لیں جو یاد ہے تو صبح کے وقت یہ فجر سے اذان سے پہلے جب اتفاق پڑھا جاتا ہے، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، پڑھتے ہیں ان الصلاۃ پڑھو۔ ہاں ٹھیک ہے، بڑے موجودہ، ہاں ٹھیک ہے،
یا پڑھا کریں، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ پیغام جو ہے یہ قرآن کی آیت کا ہے، پیغام جو ہے قرآن کی۔ اس طرح ہم نے کلمہ شریف پڑھا تھا اذان سے پہلے، اتفاق پڑھا ہے، اس کا حکم جو ہے وہ قرآن پاک کے متعلق آیت نہیں ہے۔ آیت ہم وہ جواز نکالتے ہیں کہ اذان سے پہلے پڑھنا چاہیے، مگر یہ جو ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، اس کا مطلب ہے کہ پوری قرآن کی آیت ہے، تو اس کا حکم اور اس کا پڑھنا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو ہمارے جو بزرگ باتیں ہوتے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آیت اذان سے پہلے پڑھتے ہوں گے، میں نے تو کثرت کے ساتھ یہ سنا ہے ویسے بہت۔ تو یہ اذان جو دینے والا ہو اس سے یہ آیت سکھائی جائے اور یہ پڑھی جائے کہ اذان جو ہے اور جماعت جو ہے وقت مقررہ پر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا کہ وقت پہ نماز پڑھی جائے، وقت پہ نماز پڑھی جائے۔ تاخیر سے حضور علیہ السلام نے جنگ کے مواقع پہ بھی نماز جو پڑھی ہے وقت پہ پڑھی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دی، رات کو جنگ کا موقع تھا، تھکاوٹ ہوگی، سفر کی عادت تھی، تو پچھلا پیر تھا، حضور نے فرمایا بلال یا مجھے اٹھا دینا۔ میں جمعے کو شاید آپ کی توجہ کو کسی کو میں نے ایک روایت سنائی تھی، حضرت بلال کہتے ہیں نا یہ صلاۃ خیر من النوم کب سے شروع ہوا، تو ایک حضرت کہہ رہے تھے، انہوں نے جمعے کے اندر ہی بیان کیا، تو مجھے میسج ملا کہ یہ مسئلہ کیسے، میں نے پوچھا کیسے ہے، کہتے کہ صلاۃ خیر من النوم جو ہے یہ حضرت عمر کے دور میں شروع ہوا ہے، تو میں نے الحمدللہ حدیث پاک سے اس کا رد کیا ہے کہ یہ حضرت عمر کے دور سے نہیں، میرے حضور کے دور سے شروع ہوا۔ ایک متواتر حدیث کو کاٹ کے اور عمر کے دور پہ لے جائے اور طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے حضرت عمر پر یہ سیرا سجا دیا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ بھلے صحابی کی سنت پہ عمل کرنا حضور کی سنت ہے، مگر جو رسول اللہ کے زمانے میں چیز ہوئی ہے تو وہ رسول اللہ کے زمانے سے ہے۔ تو حضرت بلال کہتے نماز کا ٹائم تھا، میں نے رسول اللہ کے بارے میں زندگی کیسے اٹھاؤں، حضور سے بڑے پیار سے میں نے کہا الصلاۃ خیر، آپ بھی بڑے ماشاء اللہ دو مرتبہ کہا تو یکا یک فوراً حضور فرماتے ہیں بلال یہ بڑی پیاری دعا میں پڑھی ہے، یہ اذان بڑا پیارا ہے، یہ جملہ بڑا پیارا ہے، اس اذان کے اندر بھی پڑھا کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد حضرت بلال کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پھر ابو بکر صدیق کے بعد بھی ہوا۔ اور آج بھی یہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ جملہ جو ہے یہ صلاۃ خیر من النوم کا فجر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اچھا یہ بات تھی میرے ذہن میں، ہم ادھر چلے گئے کرنے لگے تھے۔ اچھا تو اذان جو ہے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا بھی تھا، اور ایک نماز فرض کی جانب بلانا امت کا، بے نمازی کو نماز کی طرف بھی لگا دینا یہ ثواب کا کام ہے، یعنی ثواب کا، اور کسی بد عقیدہ کا عقیدہ ٹھیک کر دینا یہ سب سے بڑا ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں کتاب موقوتا، دو نمازوں کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے، وقت پہ ہم نماز پڑھ سکتے، جو نمازوں کو اکٹھا کرے گا یعنی جان بوجھ کے، آپ کو پتا کہ حاجی سامان جو ہے وہ جاج اکرام تو ظہر اور عصر مغرب اور عشاء بولے کہ کہاں ادا کرتے ہیں، میدان عرفات اور مزدلفہ میں، مینا میں، یہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ کھلے آسمان تک ظہر عصر کو اکٹھے پڑھنا، پھر مغرب اور عشاء کو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کب؟ حج کے موقع پر، جس کا قرآن بھی جس کا گواہ ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تھا کہ وہ جاج اکرام، سردی بھی ہوتی ہے، شدت بھی ہوتی ہے، پھر بھی حاجی بیچارے الحمدللہ اس ڈیوٹی کو نبھاتے ہیں، کس وجہ سے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔
ابتغاء القوم، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو. اتقوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. اگر تمہیں دکھ پہنچاتے ہیں تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے. وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. بندے کو کبھی بھی نہ حکمت سے خالی نہیں ہونا چاہیے. کیا ہے باتیں بڑی ہے اس کے اندر. اور ترجمہ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی آرزویں دنیا سے لگائی ہیں نا، سب کو چھوڑ کے ہم نے راجا یرجو یعنی واپس دوڑنا، تر جاؤ. انا للہ و انا الیہ، کیا مطلب اس کا کہ ہم جہاں سے آئے ہیں ہم ادھر ہی جانا ہے. تو یہ بھی ایک امید کی کرن ہے کہ انسان اگر کفار کے ساتھ کافروں کا جو طریقہ ہوتا ہے، بلکہ اب ہمارے پاس آج کے دور میں جس طرح کافروں کا طریقہ کار بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں پہ اسلام اور جہاد کی گفتگو ہے. آپ دیکھیں کہ آج بندہ کسی بے نمازی کے پاس بیٹھے نا ہے، کس کے پاس یقین کرے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اسے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. وہ جو نمازی ہوتا ہے اسے کیا ہوتا ہے؟ آپ تھوڑا سا سوچیے میں کیا ہوتا ہے. ایک جو بے نمازی ہوتا ہے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں سائڈ پہ ہو جاؤں. جو نمازی ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے میں اس کو نماز ہوں. تو زیادہ کامیاب پتہ کون ہوتا ہے؟ جو بے نمازی ہوتا ہے. جو کس وجہ سے؟ ہونا تو اس کو چاہیے نا جو نمازی ہوتا ہے، مگر وہ کامیاب نہیں ہوتا. کثرت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بے نمازی کامیاب ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں جنم لے جاتی ہیں بے نمازی کے اندر کہ اسے مسجد کی جانب جانے میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا جو اسے دوسرے انجوائمنٹ میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. کبھی جنازہ پڑھا ہے، اللہ معاف فرمائے، بس اچھا بڑا نوجوان ہے. مجھے بھی ملتا تھا، میں کہتا تھا یار نماز کی پابندی کیا کر، پڑھا کر اچھا کام کیا. تو مجھے کہتا تھا کہ میں دبئی جا رہا ہوں، دبئی سے جب واپس آ گیا نا مولانا سب کچھ چھوڑ دینا. تو میں کہتا تھا یار اس نے دبئی گیا تو دبئی جانے کا آگے بھی دن تھا. دبئی میں دنیا کا آرگنائزیشن کے اندر بھی کافی پراپرٹیز تھی، لاہور بھی. میرے پاس وہ چائے کا موقع پہ ہم بیٹھے ہیں مدرسے میں، تو کہہ رہا تھا میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں، چاہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ اتنا پیسہ اتنی دولت ہے، اب آپ پاکستان میں بھی کام کر لو گے. کہتا نہیں مولانا بس ایک وقت میں جا رہا ہے، پھر سب کچھ چھوڑ کے اللہ کر دی. یہ حقیقت بات کر رہا. بس پھر سوچ رہی ہے داڑھی رکھ لینی ہے، نیک ہو جانا ہے، سب کچھ چھوڑ دینا ہے. میں نے کہا جب سب کچھ چھوڑنا تو ابھی سے چھوڑ دیں. کہتا نہیں یار بس ایک موقع دے. دوستانہ ماحول میں بات ہوئی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ڈیتھ ہو گئی. پرسوں کو قبر کے اندر چلا گیا. یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بس یہ کھلونے کی طرح ہم سنا ہے، آج نہیں تو کل ہم نے بھی جانا ہے. یہ ہمارا ایسے یقین نہیں ہوتا ایسی باتوں سے کہ واقعی یار پرانا مر گیا. جانا ہم نے بھی جانا، مگر یہ ہے کہ بندہ یہ نہ سوچے میں کل کروں گا، یہ سوچے آج ہی کر لیتے ہیں. یہ سوچے اللہ. ایک بابا جی یہاں بیٹھتے ہوتے تھے، بیچارے معذور تھے، ان سے بیٹھ
لگی سامنے والے یہاں پہ بیٹھتے تھے ادھر آ کے اے سی جب چلتا تھا گرما ہوا اس کے آگے بیٹھے ہوتے تھے ادھر ان کے گھٹنوں میں ٹکڑوں میں درد ہوتی تھی تو بیچاروں کو سیک لگتا تھا سکون ہو جاتا تھا. بابا جی کیا نام تھا ان کا یہ صبح کے ٹائم میں بیٹھتے تھے اچانک بھی چلے گئے ہم نے بھی چلے جانا ہے. اور یہ کہ نیکی کے اندر بندے کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا کل ٹائم بس اسی سے مراد ہے کہ بندے نے اللہ کی امید ہماری امید ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے. کافر کیا اس کی کوئی امید ہی نہیں. کافر کی کوئی امید ہے. دیکھو نا کہ اللہ نے کیسا ان کا مائنڈ بنا دیا ہے. وہ خود ہی لکڑے بہترین لکڑیاں لگا رہے ہیں بڑے بڑے ڈچے بڑی بڑی لکڑیاں اور گھی کتنی کیٹیگری کے آگ کو تیز کرنے والی چیزیں اس کو کیا کہتے ہیں اسے لاش کو رکھ کے اس کے اندر جلا رہے ہوتے ہیں چیخا پیر ہو رہے ہیں چیتا کہتے ہیں چیخا کہتے ہیں. تو اس کے اندر وہ آگ لگاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لگا دیتے ہیں. تو اللہ نے ہمارے لیے کتنی برکتیں رکھی ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ تو مرے گا نا پھر تیری پیر اتاری جائے گی. وضو کروایا جاتا ہے جناب باعزت طریقے سے کفن دیا جاتا ہے باعزت طریقے سے جنازہ پڑھایا جاتا ہے باعزت طریقے سے ہمیں قبرستان لے جایا جاتا ہے. پھر بعد میں مٹی کو صحیح رکھا جاتا ہے. پھر بعد میں ایسا پروٹوکول ہے کسی کو یہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. یہ ساری برکتیں کس کی ہیں؟ سب کی برکتیں میرے نبی کی ہیں میرے حضور کی ہیں. آئے تو اپنے واپس بھی جانا ہے اور اللہ جانتا ہے سب کچھ. اتنا انزلنا الیک الکتاب بالحق محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری ہے بین الناس تم لوگوں کو فیصلہ کرو بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما جس طرح تمہیں اللہ دکھائے اس دغا بازوں کی طرف سے نہ چھوڑو. بندے کو جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو اللہ کرے آج ان کے پاکستان کے اندر تو اسلامی قانون نہیں ہے. ہاں جی یہ اسلامی قانون چور کا جو قرآن کہتا ہے کہ چور چوری کرے اس کا ہاتھ تو پاکستان میں یہ سزا ہے. چور کی سزا کیا بیان کرے گی. کسی کا پاؤں کٹا ہو تو کسی ناک کا بدلا انف بالوسن یعنی ناک کا بدلا ناک ہے کان کا بدلا کان ہے. جس کا کان کٹ جائے وہ کان تو نہیں کٹے گا اس کا. جب کان نہیں کٹے گا ناک نہیں کٹے گا پاؤں نہیں کٹے گا ہاتھ نہیں کٹے گا تو برائی ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ جنہوں نے اس اسلامی قانون کو نافذ کیا حضرت عمر کے دور میں یہ اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جو چیز بھی سیل کرتا تھا اس کے اندر سے ایک معیار کی بھی کمی نہیں ہوتی تھی. اللہ اکبر. حضرت عمر کا میدان اتنا تھا کہ آپ کی جو بیٹے کی شادی جو تھی نا وہ بھی ایک ایسی عورت سے بھی آصف کی حضرت آصف کی شادی آئی. آپ کا بیٹا تھا عبداللہ سے چھوٹا تھا. آپ رات کو پہلا دے رہے تھے دروازے پہ پہنچے تو دروازے کے اندر سے ایک عورت تھی اپنی بیوی بیوہ تھی اپنی بیوی سے بچی سے کہہ رہی تھی بیٹا دودھ میں پانی ملا دو جائے دودھ میں پانی ملا دو. کہتی اماں میں دودھ میں پانی نہیں ملانا. کہتی کیوں؟ کہتی میں نے ملانا. کیا امیر المومنین نے منع کیا؟ عمر نے کہتے عمر نے منع کیا نا. عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو حضرت عمر باہر ہونا رات کو پہلا دیکھتے تھک گئے ان کے دروازے پہ بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے جس طرح ہمارے یہ بائک بنے ہوتے ہیں صاحب کے پھٹے وغیرہ پر بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح وہ تھک گئے بیٹھ گئے اندر سے گفتگو دونوں کی سنتے رہے. بچے کہتے رہے امیر المومنین بڑے فاروق اعظم نہیں دیکھ رہا رب تو دیکھ رہا. حضرت عمر اٹھ کے چلے گئے. رات کو صبح ہوئی تو آپ نے اپنا قاصد بھیجا اس سے جا کے تو میں تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کی
وہ بیوہ کی وقت کا حکمران تھا، فوراً ان کا نکاح ہوا آصف کے ساتھ. ان کے ہاں بیٹا کا، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. پھر اس کی شادی حضرت ان کی جو شادی ہوئی ان کی بیٹی پیدا ہوئی، ان سے پھر حضرت اگلی بیٹی سے جو اولاد ہوئی وہ عمر بن عبدالعزیز، جسے ثانیہ عمر کہا جاتا تھا. عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. یہ ان کی اولاد عبدالعزیز ان سے پیدا ہوئے. اس لحاظ سے یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے یہ حضرت عمر کے کیا لگے، عمر کے بیٹے کی جو اولاد تھی آگے اس کی اولاد ہوئی، جس کا ہم کہتے ہیں پڑپوتا ہوتا ہے اور پڑپوتی ہوتی ہے. آپ اس انداز کو سمجھ سکتے ہو. تو حضرت کس وجہ سے یہ بچی کو شرف ملا کہ یہ اتنا یہ رب دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. خوف خدا سے یہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے. خوف خدا جو ہے حقیقت میں بندہ یہ اندھیرا ہو نا، کبھی اندھیرا ہو، میں نے دیکھا کہ ہم اندھیرے میں بیٹھ کے بندہ رب کو یاد کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا میری امت کا جو عالم ہو، کیا جی میں آج نور اللہ صاحب مفتی انوار حدیث صاحب میں تھے، نور اللہ صاحب ہے یہ بصیر پر شریف کی، اس کا بہت بڑا ادارہ ہے، پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے نور اللہ. محدث انہیں محدث صحیحوال اور محدث رسول بھی کہا جاتا ہے. اکاڑے کے یہ محدث تھے. اور آج ان کے مزار شریف میں جب آتی بھی ہے تو وہاں پہ علم کی برسات تھی. میرے دل میں وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء پڑھ رہے تھے، درس نظامی جسے کہا جاتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عالم رات کو سو جائے، ایک سست عالم ہو، علم کو جاننے والا ہو اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، سست عالم 60,000 عابد سے افضل ہو جائے. آپ ساری رات عبادت کس وجہ سے؟ عالم کے حسن کی وجہ سے نہیں، اس کے کپڑوں کی وجہ سے. اس کے اندر جو علم ہوتا ہے، علم کا جو پریکٹیکل ہوتا ہے، پریکٹس ہوتی ہے، اللہ اس علم کی وجہ سے اسے مقام دیتا ہے. یہ جو کلاس میں بیٹھتے ہیں نا، یہ کلاس میں بیٹھتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ، آپ یہ سمجھے یہ آپ 15 گھنٹے نوافل پڑھتے رہے. یہ میرا فتویٰ نہیں رہا، 15 گھنٹے نوافل بیٹھ کے پڑھے. اور قرآن کی 10 منٹ کی محفل جو ہے وہ 15 گھنٹے نوافل سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ اس کا فائدہ یہ ہے. جس طرح فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس مسئلے کے اندر الحمدللہ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب عالم علم پڑھتا ہے تو مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے دعا کرتی ہیں. کس وجہ سے؟ ایک ایک حدیث کی برکت کو اور ایک ایک چیز کو تلاش کرنے کے لیے آج بھی یہ چیز کو دیکھا جائے، علم کی قدر کی جائے. علم کی یہ علم ہے، علم قرآن ہے. اس حلقے کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ سمجھ لیں کہ ہم جو بیٹھتے ہیں یہ ہماری بخشش کا بہانہ ہے. یہ 5 منٹ 10 منٹ اتنا ٹائم ہمارا باہر گزر جائے گا. یہ قرآن کی ایسی برکات ہے. اور حافظ قرآن کو پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا جائے اور اس کے کچھ بارے رہ جائے، وہ برکات قیامت والے دن سے کیا ملے گی، اللہ انہیں وہ بھی بارے یاد کروا دے. سبحان اللہ. عالم دین ہو، صحیح عالم دین ہو، جسے قرآن سنت کا پتہ ہو. میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی شان کو یہ فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، اس سے حکم ہوگا کہ جتنے بھی تیرے چاہنے والے ہیں وہ جنت میں لے جا سکتے. حضور کے اذن سے، اللہ کے اذن سے یہ اختیارات کب کیے جائیں گے؟
اس عالم کو دیا جائے. یہ انشاءاللہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے. تو اللہ پاک کو علم کی قدر کرنے والا, حلقے میں بیٹھنے والا بنا ہے. میرے نبی رحمت کی بارگاہ میں 2 حلقے تھے, ایک ذکر ہو رہا تھا, ایک کو علم سکھایا جا رہا تھا. حضور اندر داخل ہوئے مسجد میں, حضور نے میرے نبی رحمت نے اس حلقے کے اندر تشریف فرما ہوئے جہاں پہ علم سکھایا جا رہا تھا, جہاں پہ اللہ عزت دے سارے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین. یا مالک و مولا, حضور کے صدقے تمہارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ یہ قرآن کی چند مخصوص بندے بیٹھتے ہیں, یا اللہ ان کی قرآن کی برکت سے ان کے سینوں میں نور داخل فرما. آمین. یا مالک و مولا ان کے معاملات زندگی بہتر فرما. آمین. یا اللہ ہم نے بھی مرنا ہے, دنیا سے جانا ہے, ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. آمین. اجمعین. اس رات کے اندر ہی سو گئے. جب اللہ سے دعا کی, کہتا ہم کدھر جائیں, نہ ہمارے آگے بھی آ رہا ہے. ہر چیز بدل گئی دنیا کی. بس کھانا لینے کے لیے بازار تک گئے, کھانا لے کے جب واپس آئے لوگوں نے ان کا یہ تماشا بنا دیا کہ یہ ان کو خزانہ ملا ہے. کسی نے کہہ دیا یہ جاسوس ہے. اللہ کی بات ہماری ہوئی ہے. ایک سکہ لے کے گیا نا بازار میں, کہتا یہ کھانا دے دیا. اس نے ہوٹل والے نے اس کا سکہ دیکھا تو اس کے ہوش ہو گئے. 300 سال پرانا سکہ کہاں سے آ گیا. اس نے شور مچا دیا, خزانہ ملا ہے, خزانہ. پھر اس نے باہر آ کے بتایا کہ سب کچھ بدل گیا. ہم غار میں کتنا سوئے ہیں, تھوڑی دیر. وہ رب 300 سال سے زیادہ بھی رہ سکتے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں میرا نبی زندہ ہے, میرا